شروع کریں پھر برہمنیاں چل رہی تھی. اچھا برہمنیاں کی سردت کی بات ہو گئی تھی. نہیں برہمنیاں میں ایک چیز تو عموماً ملتی ہے کہ ہر تکلیف حرکت سے بڑھتی ہے، لیکن بعض دردیں جیسا کہ میں نے کہا تھا گوٹھی چیزیں جو یا رومیٹک دردیں وغیرہ، وہ جب گرم ہوتا ہے مریض اس وقت اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے وہ چلنے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے حرارت غریزی کے ٹوٹنے سے، اس سے برہمنیوں کو آرام بھی آتا ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کو جو اس بات کے روٹین کی عادی ہیں کہ برہمنیاں ضرور حرکت سے بڑھے گی اور آرام نہیں آ سکتا، وہ ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ برہمنیاں کہ بعض دردوں کو گرمی سے آرام آتا ہے اور حرکت سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے جسم میں اس سے ریلیف مل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس میں اور ریسٹاکس میں نے فرق بتایا تھا کہ کیا فرق ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا. اور سر درد اس کی سردی سے آرام پاتی ہے. اس کو جتنا ٹھنڈا رکھا جائے اتنا اچھا ہے. اور بعض دفعہ کھانسی بھی بہت گہری ہوتی ہے اس کی، اور کوشش کر کے اندر سے گہری بلغم نکالنی پڑتی ہے. نہ وہ سوری، یہ تو وہ کیس اس وقت بدل چکا ہوتا ہے کسی اور چیز میں، کالی کار وغیرہ میں، وہ بعد میں بتاؤں گا. کاسٹیکم میں بھی یہ علامت ہے، اس کا ذکر پھر بعد میں کروں گا میں. برہمنیاں میں کھانسی حرکت سے بڑھتی ہے، شور سے بڑھتی ہے، بیلاڈونا والی علامتیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن ایک فرق ہے کہ بیلاڈونا میں جو سڈننس ہے وہ برہمنیاں میں نہیں ہے. اس میں بیلاڈونا والی علامتیں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی آواز سے تکلیف، ہر قسم کی حرکت سے تکلیف. اس لیے ایسا مریض وزٹرز کو اور طبیعت پوچھنے والوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے اور اتنا چڑھتا ہے پھر کہ بدتمیزی کی حد تک چڑھ جاتا ہے. اس ضمن میں کیمومیلا یاد آتا ہے انسان کو، اور کیمومیلا سے اس میں یہ بڑی مشابہت پائی جاتی ہے کہ غصہ، بے حد غصہ اور چڑچڑاہٹ. اور بھی بعض دواؤں میں ہے، وہ میں بعد میں پھر الگ الگ ذکر کروں گا. لیکن برہمنیاں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنا نہیں چاہتا، حرکت سے تکلیف ہوتی ہے اور منہ کی حرکت سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور کمزوری محسوس کرتا ہے. اس لیے اگر برہمنیاں کا مریض ہو، خاص طور پر اس کو اگر دائیں طرف پھیپھڑے میں نمونیا ہو یا سر درد ہو تو اس کو بالکل بلانا نہیں چاہیے. اگر نہیں بلائیں گے تو رفتہ رفتہ ایک غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور اگر مرض وقت پہ درست نہ ہو تو بڑھ کر مستقل بے ہوشی بن جاتی ہے. لیکن بولنا یا حرکت فائدہ نہیں دیتے بالکل. برہمنیاں کی سر درد ایسی ہے جس کو ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، گدی میں عموماً بیٹھتی ہے یا ماتھے کے سامنے بیٹھتی ہے. برہمنیاں میں ایک اور بات ہے خاص طور پر نوٹ کرنے کے لائق کہ اکثر پیاس کی شدت اس کی نمایاں علامت ہے. بے حد بھڑکی لگتی ہے اور انسان پوری طرح بہت ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہے، پی کر کچھ عرصے کے لیے سکون مل جاتا ہے، پھر بڑی تعداد میں دل چاہتا ہے پورا جگ ٹھنڈے پانی کا پی لوں، پھر وہ کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا ہے. جبکہ آرسنک میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیاس کی بھڑکی تھوڑا تھوڑا پانی چاہتی رہتی ہے اور بیک وقت زیادہ پانی نہیں پیا جاتا. گھونٹ گھونٹ پانی کی جو پیاس ہے وہ آرسنک کو یاد دلاتی ہے.
بہت زیادہ اکٹھے پانی کی پیاس برائنیوں کو یاد دلاتی ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ برائنیا کے کیسز میں بعض دفعہ پیاس بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور یہ میں نے محسوس کیا مختلف لوگوں میں بھی اور اپنے اوپر بھی، جبکہ مجھے برائنیا فائدہ دیتا تھا، بعض صورتوں میں پیاس غائب ہو جاتی تھی۔ وہ اس وقت پیاس غائب ہوتی ہے جب معدے میں انفلمیشن ہو کچھ، اور منہ میں ایفتھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور منہ خشک ہو کر بعض دفعہ صبح لکڑی کی طرح اکڑ جاتا ہے، زبان اور سب کچھ، اور پیاس کوئی نہیں ہوتی، اور اس وقت زبان پہ سفیدی مائل طے نہیں بلکہ کچھ زردی بھی آ جاتی ہے اوپر۔ تو یہ علامت خاص طور پر جلسیمیم کی ہے، لیکن برائنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق پہلی دفعہ میں نے کینٹ میں تائیدی بیان پڑھا ہے، اور ڈاکٹر کا مجھے یاد نہیں کسی نے یہ لکھا ہو، مگر کینٹ نے بالکل اسی طرح وضاحت کی ہے کہ بعض دفعہ برائنیا میں پیاس غائب ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیگر عمومی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک اور بھی جزاک اللہ۔ چلیں، ہوا چلی تو ہے کچھ۔ برائنیا میں بتایا نا چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان، جزاک اللہ، اور کیمومیلا میں بھی چڑچڑا ہوتا ہے، مگر کیمومیلا کی دیگر علامتیں مختلف ہیں، اور نقص میں بھی چڑچڑا ہوتا ہے انسان، اور نقص برائنیا کا اینٹیڈوٹ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی پیریڈز کی علامتیں بھی ملتی ہیں اور فرق بھی ہے، بتا دیا تھا نا کل میں نے، ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے چکر جو ہیں وہ عام طور پر کانوں میں خرابی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کانوں میں خرابی کے نتیجے میں چکر اور حرکت سے چکر، یہ دو علامتیں ہیں، برائنیا کی خصوصی علامتیں ہیں۔ گاڑی میں، سمندری جہاز میں، ہوائی جہاز میں جو چکر آتے ہیں اور متلی پیدا ہوتی ہے، اس کے نسخے اگر بنائے جائیں تو زیادہ مفید رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر مریض سے الگ الگ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر متلی میں تو ویسے ہی بات کرے تو الٹی آتی ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ کچھ نسخے بناتا ہوں، ان میں کاکولس بھی ڈالتا ہوں، برائنیا بھی، اور نقص بھی، اور ایپیکاک بھی۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ آرسنک کی ضرورت پڑتی ہے، مگر عموماً یہ کافی ہیں۔ برائنیا، نقصومیکا، ایپیکاک اور کوکولس۔ کوکولس کا تعلق بھی کانوں کی خرابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چکروں سے ہے، اور اس معاملے میں کوکولس سب سے گہری دوا ہے۔ بعض ایسے مریض، ایک دفعہ ایک انگلستان میں سے ہو کے ایک مریض گیا تھا پاکستان، اور یہاں کے چوٹی کے ڈاکٹروں سے اس نے کنسلٹ کیا، اس کے چکروں کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے، تو اس کو میں نے کوکولس پہ رکھا اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو کوکولس کا تعلق بھی ان چکروں سے ہے۔ دراصل کان کی خرابی کے چکر، کوکولس اور برائنیا کی مشابہت میں جو اندرونی گہری وجہ ہے وہ سمجھنی ضروری ہے۔ ایک کان میں ٹیوب ہوتی ہے جس میں لکوڈ ہوتا ہے، کیا آڈیٹری کنال کہتے ہیں یا کچھ؟ آڈیٹری کنال تو آؤٹ سائڈ ہے جی، نہیں، اندر جو کنال ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایکچولی کوکلیا از دی، وہ جو بیلنس کرتا ہے اس کو۔ ہاں نہیں، وہ تو کہہ اس کنال کا اپنا ایک نام ہے، جو ٹیوب سی ہوتی ہے یوں جی، اس کے اندر لکوڈ رہتا ہے۔ وہ تو ایک تو وہ لکوڈ ذرا بھی حرکت کرے تو جو سیلیاں ہیں ساتھ، جی، وہ اس حرکت کو نوٹ کر کے دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں نروس کے ذریعے، اور بیلنس اور امبیلنس کا احساس اس سے
پیدا ہوتا ہے. وہی کوکلیا ہے نا جی, اس کے اندر ہی وہ گول سا کوکلیا کہتے ہیں اس کو؟ جی, اچھا ٹھیک ہے. اسی کے اندر وہ ہاں جی. لکوڈ. وہ بہت ہی غیر معمولی حساس چیز ہے. میں نے بتایا تھا اتنی زیادہ کہ سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں کہ ایٹم کے ٹوٹنے کی آواز بھی وہ محسوس کرتا ہے, لیکن چونکہ ایک عام شور ہے دنیا میں جس کو کامل خاموشی کہتے ہیں اس کا وجود کوئی نہیں, اس لیے اس شور کی وجہ سے وہ آوازیں وہ نہیں پکڑتا. لیکن تجربوں سے پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا حساس چیز ہے, اس کا انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس میں ایک تو ہے آواز کا محسوس کرنے کا آلہ, دوسرے بیلنس محسوس کرنے کا آلہ. دو چیزیں ہیں جو جن میں کان کام کرتا ہے. بیلنس میں ایک لکوڈ ہے جو جب جگہ بدلتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لیول نہیں ہے, یہ لیول ہے. تو آٹومیٹک ہمیشہ کے لیے ایک لیول کا آلہ اندر لگا ہوا ہے. اس کے بگڑنے سے چکر آتے ہیں, اس لیے اور حرکت میں بھی وہ چھلکتا ہے ہر وقت اور بڑی جلدی جلدی بیلنس بدلتا ہے, اس لیے چکر آتے ہیں. تو ایسا شخص جس کو حرکت کی وجہ سے تکلیف ہو یا کان کی بیماری ایسی ہو جس میں اس لیکوڈ میں خرابی پیدا ہو جائے یا اس کا جو محسوس کرنے کی جھلیاں ہیں ارد گرد وہ اوور سینسٹیو ہو جائیں, تو اس کے نتیجے میں جو چکر ہیں ان کا علاج ایک اول نمبر پہ کوکولس اور برائیونیا سے ہوتا ہے. کوکولس اور برائیونیا میں فرق یہ ہے کہ برائیونیا حرکت سے بھی ہوتا ہے اور کان کی خرابی سے, لیکن برائیونیا میں کان کی خرابی انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کوکولس کی کان کی خرابی حرکت سے بھی ہوتی ہے, لیکن جو دوسری خرابی ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے نہیں بلکہ اعصابی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. میں نے جہاں تک استعمال کیے ہیں دوائیں, میرے تجزیے میں ایسے ہی مریض آئے ہیں کہ جہاں ظاہری کان کی کوئی مستقل تعفن والی خرابی موجود نہ ہو اور چکر موجود ہوں, وہاں کوکولس زیادہ بہتر ہے. جہاں انفیکشن اور چکر ہوں وہاں برائیونیا زیادہ بہتر ہے. کالے موتیے پر بھی اس کا اثر ہے برائیونیا کا. کالے موتیا کی دواؤں میں دو دوائیں ہیں, دونوں میں چکر نمایاں ہیں. ایک جلسیمیم, اس میں بھی چکر آتے ہیں, اور اعصاب کی دوا ہے. برائیونیا کو میں نے بتایا تھا بہت اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے, ہر قسم کی جھلیوں پر اثر رکھتی ہے اور اعصاب پر بھی کسی حد تک اثر رکھتی ہے. کالے موتیا کا تعلق زیادہ اعصاب سے ہے, اور اس میں جلسیمیم 200 اور اس کے ساتھ کیلکیریا فاس اور کالی فاس اگر دی جائیں تو بہت مفید ہیں. لیکن اگر پیاس نہ ہو, اور اگر پیاس ہو تو جلسیمیم کی بجائے برائیونیا دی جائے. بعض دفعہ برائیونیا دینے کے بعد کچھ عرصے بعد پیاس غائب ہو جاتی ہے تو پھر جلسیمیم دیا جا سکتا ہے, اور ان دونوں کو آپس میں ادلا بدلا بھی جا سکتا ہے. یہ سر درد کی بھی چوٹی کی دوائیں ہیں, لیکن جلسیمیم کی سر درد میں عموماً ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے, اور برائیونیا کی سر درد میں ٹھنڈ سے آرام آتا ہے. لیکن جلسیمیم میں ضروری نہیں ہے کہ سردی یا گرمی کا اثر نمایاں ہو, کیونکہ جب یہ گہری اعصابی درد بن جائے تو اس پر سردی یا گرمی کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جلسیمیم کی درد کو برائیونیا کی درد سے مختلف کرنے کا ایک تو نمایاں فرق یہ ہے کہ برائیونیا لازماً کسی ایک حصے میں بیٹھتی ہے, گدی کے اندر یا ماتھے پر یا آنکھوں میں, اور آنکھوں میں جب برائیونیا کی درد بیٹھتی ہے تو بہت شدید ہو جاتی ہے.
اور شدید اس میں درد کی لہریں دوڑتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ برائیونیا کی درد جب آنکھوں میں بیٹھتی ہے تو اس کا تعلق رومیٹزم، وجع مفاصل اور گاؤٹ وغیرہ سے ہے. کسی تیز دوا سے ڈاکٹر بعض دفعہ رومیٹک دردوں کو یا جو چھوٹے جوڑوں کی دردیں گاؤٹ کہلاتی ہیں ان کو ٹھیک کر دیں تو آنکھ پر حملہ ہو جاتا ہے. اور سر درد عمومی لیکن آنکھ میں بیٹھنے والی خصوصیت سے وہ مرکز بنا لیتی ہے آنکھ کو. وہاں بہت تیز درد کی لہریں دوڑتی ہیں اور برائیونیا کی خصوصی علامت بھی پائی جاتی ہے کہ آنکھ میں ذرا سی بھی حرکت کریں تو یوں بعض دفعہ لگتا ہے کہ نشتر چبھو ہو دیا کسی نے. جلسیمیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جلسیمیم میں درد عموماً سارے سر میں لیکن پیچھے کی طرف جا کر اعصاب میں گردن کے بازوؤں پر منتقل ہوتی ہے اور اس پہلو سے کوئی مشکل نہیں ہے جلسیمیم کو برائیونیا سے الگ کرنا. جو درد بس برائیونیا میں بھی بعض دفعہ پیاس نہیں ہوتی، اس لیے آدمی کو شک پڑ سکتا ہے کہ کون سی درد ہے، کس کی درد ہے. جلسیمیم یہاں سے جائے گی اور ادھر گردن کے بائیں طرف یا دائیں طرف بیٹھتی ہے اور بعض دفعہ دونوں طرف اعصاب میں پیچھے کی طرف درد اترتی ہے لیکن ماتھے پر بھی رہتی ہے. اور جلسیمیم کی درد کا عمومی تعلق بعض اوقات کی بے قاعدگی سے ہے. مثلا رات کو اگر آدمی کو 4 گھنٹے سونے کی عادت ہے اور وہ 5 گھنٹے سو گیا ہے تو اس سے بھی جلسیمیم کی درد چھڑ جائے گی. اگر زیادہ سونے کی عادت ہے اور کم سویا جائے اس سے بھی درد چھڑ جائے گی. ناشتہ ایک خاص وقت پہ خاص طریق کا کرنے کی عادت ہے، وہ وقت تبدیل ہو جائے یا اس کی شکل بدل جائے، مثلا چائے پینی ہے اس کی بجائے کچھ اور پی لیا جائے تو جلسیمیم کی جو اعصابی تیزی ہے وہ اس کو محسوس کرتی ہے اور اس کا رد عمل عموماً سر میں درد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. برائیونیا کے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں. برائیونیا کی سر درد بالعموم یا تو رومیٹک طرز کی ہے یا پھر معدے کی خرابی کا اثر پڑتا ہے اس پر. اس کے علاوہ برائیونیا میں وہ سب دردیں ہیں جو بخاروں سے متعلق ہوتی ہیں. ملیریا کی دواؤں میں برائیونیا ایک اہم دوا ہے. ٹائیفائڈ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان دردوں میں جو جسم کے کسی حصے میں ہوں بخار کے نتیجے میں، انتڑیوں میں ہو یا کسی جگہ ہوں، برائیونیا میں سر ضرور متاثر ہوتا ہے اور معروف ہونے محسوس ہوتا ہے. اس وقت اس کی درد کے ساتھ کچھ ہذیان بکنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے. مثلا برائیونیا کا مریض جب آنکھ کھولے گا تو یہ کہے گا مجھے گھر لے جاؤ. اگر بولے گا اول تو بولے گا نہیں، حالانکہ اپنے گھر لیٹا ہوتا ہے، تو اس قسم کی بعض اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے. یہ ہذیان ٹائیفائڈ میں عموماً ملتا ہے لیکن برائیونیا کا ہذیان کچھ درم ہے. اس میں اس قسم کی باتوں کے سوا عموماً ہذیان نہیں ملتا. کوئی بار بار بلائے تو غصے سے آدمی اس کو جھڑک دے اور پھر خاموش ہو جائے، از خود نہیں زیادہ بولتا. ہائرسیمس اور اسٹیمونیم یہ وہ دوائیں ہیں جن کا ہذیان وائلنٹ ہے اور سلفر میں بھی ہذیان میں شدت پائی جاتی ہے. بیلاڈونا میں ہذیان میں وائلنس پائی جاتی ہے. کیوں جی کچھ گر گیا؟ اچھا جزاک اللہ. اور بخاروں کے ٹاکسنز کے نتیجے میں یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان سب سے میں ہذیان کے ساتھ سر درد بھی شامل ہوتی ہے. تو اس وقت سر درد کی پہچان اگر ہو جائے تو دوا کی پہچان میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ ٹائیفائڈ کے جو فرق ہیں باریک وہ کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں.
ہذیان کے فرق سے بھی آپ کسی حد تک اور سر درد کے مزاج سے کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں. بیلاڈونا کی سر درد خواہ ٹائیفائڈ میں آئے کسی اور بیماری میں آئے اچانک ہوگی, سر تمتما اٹھے گا, سارا چہرہ تمتما رہا ہوگا, اور اس میں کوئی ایسی کہ خواب خون کم بھی ہو, اس وقت مریض کا جو چہرہ ہے وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس میں خوف نہیں ہوتا, مگر ہذیان میں وائلنس پائی جاتی ہے خوف کی بجائے. مارنا, قتل کرنا, غصے سے جس آدمی کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ایسی باتیں کرنا. اور اگر پورا پاگل پن بن جائے تو پھر ایسا مریض قابو کرنا سب سے زیادہ مشکل بن جاتا ہے. کمزور ہونے کے باوجود اس میں غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے. یہ بیلاڈونا ہے. اور ہائر سمس میں ہذیان جو ہے وہ گند بکنے کی طرف مائل ہوتا ہے, اور اتنی نمایاں علامت ہے یہ کہ بعض دفعہ ڈاکٹر بھی اس کمرے میں ٹھہر نہیں سکتا شرم کے مارے. اگر کسی بچی کو تکلیف ہو اور ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہوں اور وہ گند بک رہی ہو تو ڈاکٹر کے لیے بہت ہی امبیرسنگ بات ہے. ان کے لیے تو ہے ہی, لیکن ڈاکٹر کے لیے بھی. وہ ڈاکٹر کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ دراصل اس کے خیالات میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہائر سمس کی جو انفلمیشن ہے یہ اعضائے تناسل میں ضرور پائی جاتی ہے ساتھ, اس لیے یہ کمبینیشنز مل کر ہذیان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. جس طرح کینتھرس میں اعضاء میں جو جس نسل کی افزائش کے اعضاء ہیں ان میں کینتھرس میں شدید تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور جلن اور بہت ہی خوفناک اذیتناک طور پر اس میں تحریک ہوتی ہے. وہ ایک بیماری کی علامت ہے, کوئی اور علامت نہیں ہے. مگر جو ہائر سمس ہے اس کی جو تحریک ہے اس کا پیشاب وغیرہ سے تعلق نہیں ہے, یہ فرق ہے. کینتھرس میں اور بعض اور ایسی دوسری دواؤں میں جب تحریک پائی جاتی ہے تو وہ پیشاب وغیرہ کے اعضاء میں بھی پائی جاتی ہے اور صرف اس کا جنسی اعضاء سے تعلق نہیں ہے. اور ہائر سمس یہ تفریق کرتی ہے. اس کی علامتیں پیشاب میں ظاہر نہیں ہوتی اور جنسی تحریک اس وقت ہوتی ہے جب دماغ میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہو, اور اس وقت پھر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک پاگل پن کے حیولے سے دماغ کے سامنے آتے ہیں, وہ مریض بکنا شروع کر دیتا ہے. ایسے مریض کی ایک اور خاص پہچان یہ ہے کہ وہ چیزیں چنتا ہے چٹکیاں بھر بھر کے, کپڑوں کو چنتا ہے, بستر کی چادر کو چنے گا, اور یہ بے قراری اس کی انگلیوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ہائر سمس میں ایسی کوئی چیز برائمیوں میں نہیں پائی جاتی. تو اگر آپ ایک بیماری کا پورا نقشہ ذہن میں رکھ لیں تو اس کے سر درد, اس کی ہذیانی کیفیات, یہ ساری باتیں ایک نظر میں آپ کو بیماری کی مرض کی نشاندہی بھی کر دیں گی اور دوا کی بھی نشاندہی کر دیں گی. اب ٹائیفائڈ کا کیس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے اگر آپ صحیح علاج نہ تجویز کر سکیں, ہومیوپیتھی میں یہ خطرہ ضرور ہے, اور پھر بیچ میں بدلنے کی کوشش کریں اور 2-3 دفعہ بدلیں تو مریض پھر ہومیوپیتھی قابو سے بالکل نکل جاتا ہے. پھر ٹائیفائڈ بالکل رسپونڈ نہیں کرتا, بلکہ ہوا فائدہ بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. اس لیے ٹائیفائڈ میں تشخیص کا صحیح ہونا اور بعین ہی نشانے پر بیٹھنا حد سے زیادہ ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو سکے تو محفوظ فارمولہ یہ ہے کہ بعض ایسی دوائیں استعمال کی جائیں جو ہر قسم کے ٹائیفائڈ میں کچھ فائدہ ضرور دیتی ہیں اور اندھیرے میں کوئی تیر نہ چلایا جائے. مگر یہ جو علامتیں میں بتا رہا ہوں یہ اگر ذہن نشین ہو جائیں تو اس میں کوئی اندھیرے کا تیر نہیں رہتا, بڑا کھلا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی دوا ہے. جو روٹین کا نسخہ ٹائیفائڈ کا میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے, کیوں جی کہ نہیں بتایا؟ ہاں بتایا تھا, بھول گئے سب؟ کیوں جی, کسی کو یاد ہے؟
یہ بہت ضروری ہے. بہت ٹائیفائڈ ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اور غریب ملکوں میں, اور افریقہ وغیرہ میں بھی ملیریا بگڑ کے ٹائیفائڈ بن جاتا ہے. ٹائیفائڈ اور ملیریا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اور بہت شدید نقصان پہنچ جاتا ہے. ٹائیفائڈ کا جو روٹین کا نسخہ میں نے استعمال میں دیکھا ہے, اور اللہ ماشاء اللہ اس کے علاوہ ضرورت بھی خاص نہیں پڑی, خواہ جان کسی قسم کا ہو, وہ ہے فیرم فاس کالی فاس 6X. دونوں ملا کر بار بار دیے جائیں, اور لاجسٹک بمبارڈمنٹ جو ہے, لانگ رینج ٹائیفائڈ کے اوپر بمبارڈمنٹ, وہ 200 میں پائروجنم اور ٹائیفائڈینم یہ ملا کر دی جائیں. میں جو عموماً استعمال کرتا ہوں تو اس طرح کے شروع میں پہلے 3 دفعہ 200 کی دوائیں, جب بخار زوروں پر ہے تو 3 دفعہ دن میں, پھر 1-2 دن کے بعد 2 دفعہ کر دیا, پھر جب تک بخار ٹوٹ نہ جائے 1 دفعہ روزانہ. جب بخار ٹوٹ جائے تو پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ, پھر رفتہ 1 دفعہ, لیکن کچھ عرصہ چلانا پڑتا ہے. اور فیرم فاس کالی فاس 6X بار بار 5-6 دفعہ دے دیں, کوئی نقصان نہیں. اس سے ہذیانی کیفیات اس لیے ٹھیک ہوتی ہیں کہ کالی فاس کا دماغ سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور کالی فاس دماغ کے اعصاب کو یا جو نرو سیلز ہیں ان کو غیر معمولی طاقت بخشتا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ٹاکسین دماغ تک پہنچتی بھی ہو تو اثر کرنے سے کے قابل نہیں رہتی, دماغ کی دفاعی طاقتیں بہت بڑھ جاتی ہیں, تو اس لیے پرسکون رہتا ہے مریض. فیرم فاس بخار توڑنے کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے, عام انفیکشن کا مقابلہ کرنے کی, مگر اس میں اور چیزیں مکس کرنے کی کوشش نہ کریں. سلیشیا بجائے فائدے کے نقصان پہنچائے گی. کالی میور کی بھی کوئی ضرورت نہیں, یہ انفیکشن کی عام حالات میں اچھی دوائیں ہیں. یہ تو ہے عمومی, لیکن اگر ایک علامت پتلے نہایت بدبودار دستوں کی پائی جائے, بہت کھلے کھلے بشک نہ ہوں مگر نہایت خوفناک تعفن ہو, اور مریض کو ویسے کوئی تکلیف زیادہ نمایاں نظر نہ آئے, تو بیپتیشیا اس کی دوا ہے. 200 کا نسخہ اسی طرح رہے گا, لیکن بیپتیشیا دن میں 3-4 دفعہ دینے سے غیر معمولی اثر دکھاتی ہے. پھر اگر یہ علامت پائی جائے تو پھر فیرم فاس کالی فاس کی ضرورت نہیں ہے. بیپتیشیا کے اندر بھی ایسے گندے خوفناک مادے پیدا ہوتے ہیں کہ دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اس کا اثر ونودگی کی صورت میں ہوتا ہے زیادہ تر, یعنی دماغ معوف سا ہو جاتا ہے, اور اس کا جو درد کے احساس والے کلیے ہیں ان پر بھی غنودگی کا اثر ہے. اس لیے یہ بیماری بھی پیدا کر رہی ہے اور بیک وقت اس کے درد کے احساس کو مٹا کر اس کا کسی حد تک علاج بھی کرتی ہے. بس بیپتیشیا میں یہ خاص بات ہے کہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے, اور یہاں تک کہ تیزی سے مریض موت کی طرف بڑھتا ہے, لیکن دردوں کے احساس نہیں ہوتے. اور یہی علامتیں اس کے گلے کی خرابی کو دوسرے گلے کی خرابیوں سے الگ کرتی ہیں. بیپتیشیا میں نہایت گہری انفیکشن پائی جاتی ہے, گلینڈز اندر تک بعض دفعہ کھائے جاتے ہیں, سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں. ایفتھی منہ میں جس سبرائنیا میں نے بتایا ہے اس میں بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن درد کا احساس نہیں ہوتا. بس ایسی انفیکشن جس میں درد کا احساس نہ ہو اور عام تجربہ کہتا ہو کہ درد ہونی چاہیے, وہ بیپتیشیا کو یاد دلائے گی. اسی لیے اس کا مریض ہذیانی کیفیات میں اور بے چینی میں مبتلا ہونے کی بجائے زیادہ غنودگی میں رہتا ہے. اس کی ٹاکسین میں کوئی ڈپریسنٹ ہے کوئی چیز, جو صاحب کی ڈرگز ہوتی ہیں نا جو درد دبانے والی, اس پہ تحقیق نہیں ہوئی ہمارے ہومیوپیتھک میں, مگر اگر تحقیق کی جائے تو اس کو
ایکٹیو پرنسپل کو الگ کر کے معلوم کیا جا سکے کہ کیا چیز ہے وہ. بیپتیشیا 30 میں استعمال کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے کسی اور پوٹینسی کی بھی ضرورت نہیں پڑی. برائیونیا میں پپڑیاں بننا، ہونٹوں کے اوپر کناروں کا پھٹنا، ناک پر کسی جگہ، یہ بھی ایک خاص علامت ہے جو نیٹرمیور کا خصوصی حصہ ہے. اور نیٹرمیور میں نے بتایا تھا کہ برائیونیا کا کرونک ہے، وہ بھی یاد رکھیں. مریض بعض دفعہ اپنی پپڑیاں کو اکھیڑتا ہے تو خون بھی بہنے لگ جاتا ہے ہونٹوں میں سے، لیکن مجبور ہے کیونکہ بے چینی پیدا ہوتی ہے اور پپڑیاں جمتی چلی جاتی ہیں. اس میں خشکی چونکہ بہت ہے برائیونیا میں، اس لیے برائیونیا کا مریض جب شفا پاتا ہے تو کھلے پسینے آتے ہیں، اور پسینہ رحمت ہے اس سے مریض کے لیے. اخراجات کا رکنا برائیونیا کے مریض کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور اخراجات کا جاری ہو جانا ایک نعمت ہے. خصوصیت سے پسینہ برائیونیا کے مریض کے لیے بہت مفید ہے. بلغم بھی خشک اور چمٹی ہوئی، یہاں تک کہ کھانس کر بڑی مصیبت سے برائیونیا کا مریض اپنی بلغم کو الگ کرتا ہے. یہ چمٹ رہنے والی بلغم میں ہیپرسلف بھی ایک چوٹی کی دوا ہے، لیکن ہیپرسلف میں لوکلائزڈ وہ خارش اور لوکلائزڈ بلغم چمٹی ہوئی گلے کے اندر، اور عمومی بخار اور وائلنٹ تکلیفیں نہیں ہوتی. برائیونیا کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ مثلا ٹائیفائڈ میں یا نمونیا میں اگر ساتھ بلغمی کیفیات ہوں تو اس میں بہت تکلیف دیتا ہے. یہ بلغم جو چمٹا ہے باہر نکالنے کی مریض کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ سر درد شروع ہو جاتی ہے کھانس کے، اور سر درد کو پھر ہاتھوں سے تھامنا پڑتا ہے بڑے زور سے کیونکہ وہ حرکت سے بڑھتی ہے. ایسا مریض اکثر کپڑے باندھتا ہے بڑے زور سے سر کے اوپر. بعض مریض جو کرونک ہیں نا، کپڑے باندھے پھرتے ہیں، ان کو برائیونیا استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جگر میں سوجن، ورم وغیرہ یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. بلکہ ہاں جی، جگر میں تو کینسر میں بھی بہت مفید ہے. جگر کی انفیکشنز، اب میں نے کہا تھا بہت کرونک جو لمبی مرضیں ہیں ان میں مفید بہت ہوتی ہے برائیونیا، لیکن شفا نہیں بخش سکتی. کینسر کو ایسی مرضوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جب ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی رفتار تیز ہے اور جلد ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس میں جگر کے کینسر میں برائیونیا مفید ہے، اور ہڈیوں کے کینسر میں فائدہ دیتا ہے، دوسری دواؤں کا مددگار بن جاتا ہے. عورتوں کے لیے تو اووری کی تکلیف کے لیے بہت اچھی ہے اگر دائیں اووری میں تکلیف ہو، اور بریسٹ میں اگر گٹھلیاں ہوں، خواہ وہ کینسرس ہوں یا غیر کینسرس، اگر ان میں سختی پائی جائے اور حرکت سے درد ہو تو برائیونیا سب سے پہلے استعمال کرنی چاہیے. ایک اور اس میں برائیونیا میں یہ علامت ہے کہ اس کے جھٹکے دائیں طرف کے اعصاب کو لگتے ہیں. جب دماغ پر اثر ہو جائے بعض بخاروں کے زہریلے مادوں کا، تو ایک علامت یہ زیادہ خطرناک حالت پر پہنچنے کے بعد ہوتی ہے کہ جسم کے ایک سائڈ تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے، جھٹکے دینے لگ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسپیزم شروع ہو گیا ہے، اور بعض دفعہ پھر اسی اسپیزم کی حالت میں سانس کی نالی میں بھی
اسپیزم پیدا ہوتا ہے اور بچہ خصوصاً بچوں میں ہے یہ بات، مر جاتا ہے۔ دائیں طرف کے جھٹکوں میں دو دوائیں بہت نمایاں ہیں، ایک برائیونیا اور ایک ہیلیبرس نائگر، HCLLEBROUS ہیلیبرس، NIGER نائگر، فل سٹاپ۔ یہ بریف ہے کسی چیز کا، ابریویشن ہے۔ تو ہیلیبرس نائگر یہ دائیں طرف کے جھٹکوں کو جو مسلسل لگتے چلے جاتے ہیں، عموماً اگر یہ باقی علامتیں نائگر ہیلیبرس کی موجود ہوں تو جلدی کنٹرول میں لے آتا ہے۔ برائیونیا کی باقی علامتیں آپ کے لیے سامنے ہیں، پہلے ہی معروف ہیں۔ اگر برائیونیا کی علامتیں موجود ہوں تو دائیں طرف کے جھٹکوں میں برائیونیا ہی دینی چاہیے۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک طرف کے جھٹکوں میں خواہ دائیں طرف کے ہوں یا بائیں طرف کے ہوں، ایک اور بھی دوا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ اور اس کی خاص علامت بھی تھی، کیوں جی؟ خاتون میں سے کون جینیس ہے جو بتائے گی؟ یا پیر صاحب اگر نوٹ دیکھے بغیر نہیں بتا سکتے؟ اس کی ایک اور علامت بھی بتائی تھی کہ جس کروٹ لیٹو اس کروٹ زیادہ بڑھتی ہے تکلیف۔ ایک ہی پٹی میں بتائی تھی آپ نے، ایک ہی پٹی میں بتائی تھی۔ کیا تھا وہ؟ گیریکس تو نہیں تھی غالباً، ایکٹیا ایکٹیا، مجھے تو یہی یاد ہے ایکٹیا ریسی موسا تھی، لیکن اگر اس میں بھول گیا ہوں تو چیک کر لیں، پھر آئندہ بتا دینا۔ اس میں اور برائیونیا میں فرق یہ ہے کہ برائیونیا کو ہاں ایکٹیا میں ہے نا، ہاں وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکٹیا ریسیموسا یا سیمیسیفوجا میں یہ خصوصی علامت پائی جاتی ہے۔ برائیونیا سے فرق اتنا آسان ہے کہ برائیونیا میں جس کروٹ لیٹو آرام آتا ہے، جس کروٹ تکلیف ہو، جس طرف تکلیف ہو اس کروٹ لیٹو تو آرام آتا ہے۔ ہاں، دبانے سے نہیں، دبنے سے نہیں، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ ابھی نتیجہ نہ نکالیں خود۔ برائیونیا حرکت سے تکلیف بڑھنے کی دوا ہے، اور جب وہ دبا دیتی ہے کسی جگہ کو تو وہاں کے جو پٹھے پھڑک رہے ہیں ان کی حرکت میں کمی آ جاتی ہے دبنے کی وجہ سے۔ اس کے نتیجے میں برائیونیا میں کا جو طبی رجحان ہے وہ ہے کہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو آرام آتا ہے وہ پٹھے اور کم پھڑکیں گے اور اس طرف لیٹنے سے فرق پڑ جائے گا۔ اسی لیے برائیونیا کے مریض جس کو دائیں طرف کا پھیپھڑے کا نمونیا ہو وہ عموماً دائیں طرف لیٹا دکھائی دے گا، کیونکہ سانس کی جو حرکت ہے اونچ نیچ کی یہ وہاں کم ہو جاتی ہے۔ سوتے میں بھی جھٹکا لگتا ہے اس سے، بعض سوتے سوتے مریض کو جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ کئی مریضوں میں یہ پائی جاتی ہے علامت، اور بہت تنگ کرنے والی ہے، ساری رات نیند خراب ہو جاتی ہے۔ دو تین قسم کے جھٹکے ہیں، ایک تو ہے کہ مریض سو جاتا ہے اور سوتے میں جھٹکے لگتے ہیں، اور رات کو جھٹکے لگتے ہیں، بعض دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے پھر سو جاتا ہے پھر جھٹکے لگتے ہیں۔ اس میں برائیونیا بھی بہت اچھی دوا ہے، اور بھی کئی دوائیں ہیں، لیکن ایک دوا ہے جو آنکھ لگتے ہی جھٹکا لگتا ہے، وہ سب سے زیادہ اعصاب شکن چیز ہے۔ وہ دوا اس بیماری اعصاب شکن ہے، دوا ٹھیک ہے، اس کا نام ہے گرائنڈیلیا۔ گرائنڈیلیا چھوٹی طاقت میں دی جائے تو بہت فائدہ دیتی ہے، لیکن ایک دفعہ میرے پاس چھوٹی طاقت نہیں تھی، 30 تھی، وہ بھی دی تھی، اس سے بھی فائدہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی زیادہ مفید۔ چھوٹی سے
اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال پہلے میں 3 میں دیا کرتا تھا، 3rd پوٹینسی میں، اور گرینڈیلیا ایک دفعہ میں نے 1x میں بھی دیکھی تھی، اس میں بھی فائدہ ہوا. تو پھر میں نے اونچی کی 3 اس لیے کہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ اصل میں تو نہیں کوئی پازیٹیو افیکٹ. تو 3 میں بہت اچھا کام کیا، پھر میں 3 پہ رہا. پھر ایک دفعہ 3 اویلیبل نہیں تھی، 30 استعمال کی، اس سے بھی ٹھیک ہو گیا. تو وہ مریض جن کو یہ بیماری ہو، بعض دفعہ وہ چند دن نہ سونے کی وجہ سے پاگل پن کی کیفیت ہو جاتی ہے. نیند آتی ضرور ہے اور بڑھتی جاتی ہے شدت میں، اور ادھر نیند میں ڈوبا، ادھر جھٹکے سے دھکا دے کے باہر آ گیا. اس میں گرینڈیلیا چوٹی کی دوا ہے. برائیونیا میں یہ علامت نہیں ہے. برائیونیا میں ہے سوتے میں، سوئی حالت میں جھٹکے لگنا. ہومیوپیتھک میں یہ علامت ایک خاص 3 اصطلاحیں ہیں، وہ پتہ نہیں ایلوپیتھک میں بھی ویسے استعمال ہوتی ہیں کہ نہیں، مگر میں ان کا فرق بتانا چاہتا ہوں. بخاروں میں ایک ہے کنٹینیوس فیورز، ریمیٹنٹ فیورز اور انٹرمیٹنٹ فیورز. کنٹینیوس فیورز وہ ہیں جو ایک دفعہ چڑھے یا جان لیوا ہوئے یا چھوڑا پیچھا تو جاتے رہے. انٹرمیٹنٹ فیورز وہ ہیں، ریمیٹنٹ فیورز وہ ہیں جو کچھ اونچ نیچ دکھاتے ہیں، کبھی زیادہ ہوئے کبھی کم ہوئے، لیکن بخار ٹوٹتا نہیں، جاری رہتا ہے. اور انٹرمیٹنٹ فیورز کو کہتے ہیں جس میں بخار بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر آتا ہے. ملیریا انٹرمیٹنٹ فیور کہلاتا ہے، اور ٹائیفائڈ اکثر اوقات ریمیٹنٹ فیور کہلاتا ہے. ٹائیفائڈ میں اگر بخار ٹوٹے تو فالس جھوٹا بخار ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کا پھر درجہ حرارت گر کے مائنس کی طرف چلا جاتا ہے. وہ بخار نہیں ٹوٹا ہوا ہوتا، وہ دفاعی کمزوری کی وجہ سے حرارت غریزی جواب دے جاتی ہے. اگر اس کو فوری طور پر طاقت دے کر دوبارہ بخار چڑھایا نہ جائے تو اسی حالت میں مریض مر سکتا ہے. اور بچوں میں بھی بعض دفعہ ٹائیفائڈ کے علاوہ بھی یہ علامت پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ ضروری نہیں کہ صرف ریمیٹنٹ فیور میں ہو، بلکہ کنٹینیوس فیور میں بھی ہو جاتی ہے. مثلا نمونیا ہے، اچانک بچے کو نمونیا ہوا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور بعض مائیں سمجھتی ہیں کہ آرام آ گیا، حالانکہ وہ سب سے بڑا خطرے کا وقت ہے. اس وقت جسم دفاعی طاقتوں نے جواب دے دیا ہے، اس لیے وہ بخار جو مقابلے کے لیے ضروری ہے وہ ظاہر ہونا بند ہو گیا ہے. ٹائیفائڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو انٹرمیٹنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ٹائیفائڈ کا مزاج ریمیٹنٹ ہے، انٹرمیٹنٹ نہیں ہے. یعنی بخار چڑھا، پھر کم ہو کے قریب پہنچا گرنے کے، پھر اوپر چڑھ گیا، پھر نیچے آیا. اس لیے بخار کی ریمیٹنٹ کی علامتیں اگر انٹرمیٹنٹ میں چلی جائیں تو خطرے کا الارم ہے. فوری طور پر اس بخار کو دوبارہ چڑھانا چاہیے. یہ جو ہے برائیونیا، اس میں یہ ریمیٹنٹ بھی ہے اور انٹرمیٹنٹ بھی ہے. انٹرمیٹنٹ اس لیے کہ ملیریا میں اس کی برائیونیا کی ضرورت پڑتی ہے بسا اوقات، اور ریمیٹنٹ اس لیے کہ ٹائیفائڈ میں یہ کام آتا ہے. لیکن دوسری مرضوں کی رفتار کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ پہچان بھی بہت عمدہ چیز ہے. وہ دوا کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. بعض امراض تیزی سے آتی ہیں اور تیزی سے چلی جاتی ہیں یا مار جائیں گی آدمی کو. بعض آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایسی مزمن شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ بعض دفعہ 10-20 سال مریض جیے گا، انہی مرضوں کے ساتھ جیے گا. وہ میں کہہ رہا تھا کہ ایسی مزمن علامتیں ہیں جن کو برائیونیا کیور نہیں کرتا،
بلکہ وقتی فائدے پہنچا دیتا ہے، نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ دمہ، ذیابیطس، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کو میں حقیقی مزمن سمجھتا ہوں۔ کچھ بیچ کی ہیں جن میں برائیونیا کا تعلق ہے۔ اس پہلو سے برائیونیا آہستہ آہستہ بیماریاں پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بیماریاں بڑھ کر اپنی مستقل جگہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گلینڈز اس کے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے تو بڑھتے رہیں گے۔ اس پہلو سے کوسٹیکم سے یہ ملتا ہے۔ کوسٹیکم میں بھی رفتار آہستہ ہے لیکن مسلسل خرابی کی طرف مائل، اور رفتہ رفتہ وہ جو جن جگہوں میں، جن اعضاء میں یہ بیماریاں اثر دکھا جائیں، وہ پھر ان میں بنیادی تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں فائبر، جسم کے فائبر میں پیدا ہوتی ہیں اور گلینڈز میں پیدا ہوتی ہیں۔ گلینڈز انڈیوریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر مادے بیٹھ بیٹھ کر وہ وقتی طور پر پھولتے نہیں ہیں جو پھر ٹھیک ہوئے تو ہٹ گئے، واپس اپنے اصل سائز پہ آ گئے، وہ مستقل بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور گٹھلیاں بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی برائیونیا میں پائی جاتی ہے بات کہ اس کے جو اعصابی تکلیفیں وغیرہ اگر ٹھیک نہ ہوں تو مستقل طور پر متورم ہو کر پھر وہ جیسا فوسلائز چیز ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے اندر مادے بیٹھ بیٹھ کے ان کو اعضاء کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور مستقل طور پر ان کے اندر حیاتی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ برائیونیا کو آرنیکا کے حوالے سے بھی خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ آرنیکا چوٹوں کی دوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور خون جسم میں جمتا ہے اس کو یہ آرنیکا فوراً دور کرتا ہے۔ اگر کرونک ہو جائے آرنیکا کی تکلیف، مثلا گھٹنے میں چوٹ لگی تھی کبھی، گھٹنے کی چوٹ جو ہے اس کی یادداشت بڑی پکی ہے، بعض وقت 50 سال کے بعد واپس آ جاتی ہے، اور فٹ بالر کو جو کھیل کا مزہ بڑھاپے میں پتہ لگتا ہے کیا ہوتا ہے، جوانی میں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ گھٹنے کی چوٹ کینہ ور ہے جو ایک دفعہ غصہ اپنا دبا کے بیٹھ جاتی ہے، جوانی میں تو نہیں نظر آتی، بڑھاپا ہو تو ابھر آتی ہے۔ ایسی صورت میں آرنیکا کام نہیں کر سکتا، اور عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آرنیکا نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ آرنیکا کا وقت گزر چکا ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ اگر برائیونیا کے ساتھ عدل بدل کر دیا جائے یا بعض دفعہ ملا کر دیا جائے تو برائیونیا بہت بہتر کام کرتی ہے بجائے اس کے کہ اکیلی دی جائے۔ بس بعض گھٹنوں کی پرانی دردوں میں جو چوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوئیں اور بڑی عمر میں ابھریں، آرنیکا 1000 ایک ہفتہ، برائیونیا 1000 دوسرے ہفتہ، اس طرح دلوایا تو اللہ ماشاءاللہ اکثر مریضوں میں بہت نمایاں فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہڈیوں میں حیاتی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوں، ہڈیاں کھائی گئی ہوں یا ان کے بعض حصے آگے بڑھ کر نوکیں بنا چکے ہوں، تو اس کا علاج نہ آرنیکا سے ہوگا نہ برائیونیا سے ہوگا، یہ سرجری کا دائرہ ہے، اور جو میڈیسن کا دائرہ ہے وہ سرجری کے دائرے پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، الا ماشاءاللہ سوائے اس کے کہ بعض ایسی امراض ہیں جن کو ایلوپیتھ سرجری کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کی دوا نہیں ہوتی، لیکن ہومیوپیتھ اس کو میڈیسن کے دائرے میں، طب کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کیونکہ وہ امراض ہومیوپیتھک اثر سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مثلا یوٹرس کی گٹھلیاں ہیں اور ایسی کئی چیزیں ہیں، تو بارہا میرے تجربے میں آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بجائے اس کے کہ سرجری کے ذریعے ریموو کیا جائے ہومیوپیتھک سے ٹھیک ہو گئیں۔ جگر کے کینسر میں بعض بار ڈاکٹر اصرار کرتے ہیں کہ ضرور آپریشن کرنا چاہیے، اس کا اور کوئی علاج نہیں،
مگر اگر ہومیوپیتھک علاج کیا جائے تو جگر نارمل سائز پہ بھی آ جاتا ہے اور وہ سرجری کا کیس نہیں رہتا. مگر جس زمین میں اب میں بات کر رہا ہوں وہ گھٹنے کی ہڈیوں کی شکلیں بگڑنا ہے. یہ بعض دفعہ انگلیوں یا کلائی کی ہڈیوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اس کا میرے علم میں کوئی ہومیوپیتھک علاج نہیں ہے. اگر کسی ہومیوپیتھک علم میں ہو تو مجھے بھی بتائے. ایسے مریض کو ضرور سرجری کا مشورہ دینا چاہیے. اور آج کل تو مصنوعی گھٹنے آسانی سے مل جاتے ہیں. ہماری خدیجہ نذیر صاحبہ، ڈاکٹر نذیر صاحب مرحوم کی بیگم، وہ کافی معمر ہے، میرا خیال ہے ان کی عمر 70 سے تو اوپر یقیناً ہوگی. ان کو یہ تکلیف تھی، میں علاج کرتا رہا، کچھ فائدہ پہنچتا تھا، کہتی تھی ہاں بس چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، مگر بات بنتی نہیں تھی. تو ان سے میں نے کہا بے شک آپریشن کروائیں اور جوڑ بدلوائیں. انہوں نے جوڑ بدلوایا، وہ اب کو دوڑی پھرتی ہیں ہر طرف. ساری صحت پہ اثر پڑتا ہے گھٹنوں سے. تو گھٹنے کے معاملے میں ہومیوپیتھ کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا آپ انتظار کریں. گھٹنا بڑا ضدی ہے اور جن مرضوں کو ایسا بٹھا لے اس کو آسانی سے چھوڑتا نہیں. تو وہ گھٹنے جن میں پرانی چوٹیں جاگی ہوں لیکن ہڈیوں میں بگاڑ پیدا نہ کر سکیں، ان میں آرنی کا 1000 اور برانیہ 1000 باری باری مفید ہوتی ہیں. ہڈیوں میں جو ایک اور قسم کی تبدیلی ہوتی ہے وہ ہے ہڈیاں بھرنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ہے اس میں پروٹروٹ کرتے ہیں ہڈیوں کے بعض ٹکڑے، وہ سخت سخت گولے یا انگلیاں جیسی بن کے باہر، وہ اور بیماری ہے. ایک ہے ہڈی کا جو نظام ہے وہ اندر سے کھایا جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اور اس طرح بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں جو اچھا اثر کرنے والی دوائیں ہیں ان میں اکیلی برائونیا کافی نہیں ہے، مگر فاسفورس ان میں گہرا اثر رکھتی ہے. اسی طرح پکرک ایسڈ بھی ایسی جگہ کام آ سکتی ہے، اس کی علامتیں اگر پائی جائیں تو. گلینڈز میں برائونیا کو فائٹولاکا سے مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیے. فائٹولاکا میں بھی انڈیوریشنز ہیں، یعنی گلینڈز کے اندر مرض بیٹھ جائے اور وہ پھول جائے، اور برائونیا میں بھی ہیں. جن گلینڈز کو برائونیا ٹھیک نہیں کر سکتا ان میں اس کے بعد اگر فائٹولاکا دیا جائے تو وہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے. اس لیے جب آپ انڈیوریشنز کی بات کرتے ہیں تو گلینڈز کے نقطۂ نظر سے پہلے تو عام علاج جو روزمرہ کا انفلیشن کا ہے وہ ہونا چاہیے، انفلیمیشن کا. اس میں نے بتایا تھا کہ روزمرہ کی دوا میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا، کالی میور ہے، سلیشیا ہے، فیرم فاس ہے. یہ 3 دوائیں اور کلکیریا فاس یا کلکیریا فلور، یہ 6X میں اگر بار بار دی جائیں تو گلے کی انفیکشن کے بخار اور دوسرے چھوٹے موٹے زخموں کی انفیکشن کے بخار خدا کے فضل سے بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن دوسری انفیکشن جو ہے جسم کے دوسرے حصوں میں وہ اتنی ضدی نہیں ہوتی جتنی گلے کی انفیکشن ضدی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انفیکشن گلینڈز کے ایسے حصوں میں بیٹھتی ہے جہاں خون کا دوران پورا نہیں ہوتا. اس لیے جسم کے جو دفاعی حصے ہیں مادے وہ وہاں تک پورے پہنچ نہیں سکتے. بعض دفعہ جو تھروٹ پینٹ اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ گلینڈ جو گلے کا ہے اس کے باہر کی طرف جو جھلی ہے وہاں جراثیم بیٹھے ہوتے ہیں، اور خواہ کتنا سرخ ہو جائے وہ خون اتنا نہیں وہاں پہنچتا کہ کھل کے مقابلہ کر سکے. اس لیے اس کو تھروٹ پینٹ کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے باہر سے بیرونی طور پر. لیکن کوئی بھی وجہ ہو، گلے
کے بخار ضدی ہیں ان میں اگر 2 دن کے اندر اندر یہ دوائیں فائدہ نہ دیں تو ایک علامت ایسی ہے جس کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ آپ کے لیے رہنما بن سکتی ہے۔ گلے کے بخار ہر روز بڑھتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں سب سے زیادہ شدت دکھاتے ہیں، 1 بجے کے بعد بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں اور ریمیٹنٹ فیورز ہیں، یہ اترتے نہیں مگر صبح کے وقت اس تیزی کے مقابلے پر بچہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے دوڑنے پھرنے لگ جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ چیزیں جو اس کو اور مضر ہیں وہ بھی مانگتا ہے، ماں خوشی سے دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بیچارہ کوکو کولا پینے دو، اس کو برف کھاتا کھانے دو، ٹھیک ہو گیا ہے، بخار اتر گیا ہے، اور شام تک پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ انتقام کے ساتھ بخار آتا ہے اور دوسرے دن پھر رات رو پیٹ کے ماں توبہ کرتی ہے، آئندہ میری توبہ، صبح پھر وہ اچھا دکھائی دیتا ہے کہ چلو کھیلو ٹھیک ہے اب تو ٹوٹ گیا، رات پھر آ جاتا ہے اور اگر 3-4 دفعہ اس طرح ہو جائے تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے گلے کے بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، مگر ڈاکٹر اس پر اینٹی بایوٹکس فوراً دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس سے بخار اتر تو جاتا ہے، جان بچتی ہے، لیکن 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگلی دفعہ ایسے بچے کو جلدی بخار ہوگا اور بعض دفعہ تو ایک اینٹی بایوٹک کا اثر ہٹا پھر اگلا بخار ہو گیا، پھر وہ ہٹا پھر اس سے اگلا بخار، پھر اور زیادہ بڑی طاقت میں اینٹی بایوٹک، تو ایسے بچے کے مریض ایسے بچے کا جگر بالکل رہ جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، چڑچڑا سوکھا سالا بچہ اور گلے پھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک کے باوجود انڈیوریشن نہیں جاتی، بخار جس حالت میں ہٹا ہے گلینڈ کو وہیں پھولا ہوا چھوڑ جاتا ہے اور جب اگلا بخار آیا اس نے تھوڑا سا اور پھلا دیا، تو ایسے بچوں کے گلے کی گٹھلیاں باہر بھی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اینٹی بایوٹک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو نسخہ میں نے دیا ہے اس نسخے میں اگر اکیلے طاقت نہ ہو تو اس کے ساتھ سلفر اور پائروجینم ملا دیں 200 میں، وہ بتاتا ہوں ابھی، تو میں دوبارہ شروع سے لکھا دیتا ہوں۔ سلفر 200، پائروجینم 200، یہ عمومی انفیکشن کے مقابلے کے لیے چوٹی کی دوا ہے، بہت گہرا اثر رکھنے والی، ہر قسم کی انفیکشن سے تعلق رکھنے والی۔ پائروجینم کا تو ٹائیفائڈ سے بھی ہے، مگر سلفر کی بجائے ٹائیفائڈ کی صورت میں ہم ٹائیفائڈینم دیتے ہیں سلفر کی بجائے، وہ یاد رکھیں وہ ایک استثناء ہے، مگر سلفر اور پائروجینم بخار کی حالت میں دن میں 2-3 دفعہ، دوسرے دن 2 دفعہ، تیسرے دن 1 دفعہ، وہی جو پہلا فارمولہ میں نے بتایا تھا اس کا اس کو رفتہ رفتہ کم کریں۔ لیکن فیرم فاس سلیشیا، کالیمیور، کیلکیریا فاس یا کیلکیریا فلور، کیلکیریا فلور عموماً زیادہ کرونک موقعوں پر جب انڈیوریشن زیادہ ہو جائے اس وقت کام آتی ہے، کیونکہ یہ سخت گٹھلیوں کو گھولنے کے لیے اچھی دوا ہے، مگر روزمرہ کے لیے کیلکیریا فاس کافی ہے اور یہی رکھنی چاہیے۔ فیرم فاس، سلیشیا، کیلکیریا فاس، کالیمیور، یہ ملا کر شروع میں 15-20 منٹ کے وقفے سے 2-3 خوراکیں دی جا سکتی ہیں، پھر دن میں 4-5-6 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے۔ جو علامت میں کہنا چاہتا تھا نوٹ کرنے والی ہے، اس کا جب بخار ٹوٹتا ہے تو رات کے آخری حصے میں بچے کو ریلیف ملتا ہے بجائے شدت ہونے کے۔ شروع میں کچھ زور مارتا ہے، جب فائدہ ہونا شروع ہو تو جو اس کا چوٹی کا وقت ہے وہ اس کا کمزوری کا وقت بننا شروع ہو جاتا ہے۔
دوسرے دن رات کے پچھلے حصے میں آرام سے بچہ سوئے گا اور تیسرے دن تک یا بخار ٹوٹ جائے گا یا بالکل واضح طور پر کنٹرول میں آ جائے گا. وقت ہونے والا ہے نا, آپ بے چین ہو رہے ہیں کچھ. یہ جب یہ آرسنک کا کیس بن جائے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں بالکل صاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچہ رسپونڈ کر رہا ہے, یعنی اس کے متاثر ہو رہا ہے. اگر یہ دوائی آپ دے رہے ہیں اور رات کے آخری وقت کی تیزی اسی طرح ہے تو خطرہ ہے, یا دوا بدلیں اور کوئی اور علاج کریں. ایسی صورت میں اگر درد زیادہ نہ ہو گلے میں, یعنی بچہ اس عمر میں ہو بتا سکتا ہو, اور بدبو زیادہ ہو منہ سے, عفونت بیکٹیشیا کی علامت ہے. بیکٹیشیا جہاں بھی پائی جائے گی عفونت ہوگی, اور بے چینی یا غصے کی بجائے غنودگی کا میلان زیادہ ہو تو ایسے بچے کو بیکٹیشیا اینٹی بایوٹک سے بچا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو اس لیے یاد رکھیں 30 میں وہ 6X میں تھیں. ان دواؤں کے اندر خدا کے فضل سے جو مریض میرے پاس آتے ہیں اکثر ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں. شاذ یہ طور پر کوئی ایسا ہو شاید جو نہ ہوا ہو, اس لیے کسی بچے کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں رہتی. مگر برائونیا اس میں کام نہیں آتا. ایسے انفیکشن میں جو وقتی بخار اور یہ ہیں, اگر آتا ہوگا تو میرے علم میں نہیں, اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے لکھ دے, میں پتہ کروں گا کن حالات میں کام آتا ہے. اب اجازت, اچھا آپ سوال کریں, آپ فرمائیں. وقت ختم ہو رہا ہے, جلدی سے سوال کریں. حضور کل آپ نے نقص وامکا اور برائونیا کا جو پیریڈز کا بتایا تھا, جی تو ایک خاتون کا فون آیا تھا, وہ کہہ رہی تھیں کہ میری بیٹی 18-19 سال کی ہے, جی, اور اس کو شروع میں بہت لیٹ آتے تھے پیریڈز. جی, لیٹ ہوتے ہوتے اب پھر یہ ہوا کہ پہلے 1 مہینہ مس ہونا شروع ہوا. اس کو نیٹ میں بول لیں 200 میں. نہ وہ برائونیا کا کیس ہے نہ نقص وامکا کا. اچھا جی, وہ الگ الگ علامتیں تھیں, یہ ان میں سے وہ علامت نہیں پائی جاتی اس میں. اور کوئی بات فرمائیے. میری وائف کا گھٹنوں کی تکلیف ہے, جب وہ چلتی ہے تو آواز آتا ہے اس کے گھٹنوں میں. آواز جو ہے یہ اسی چیز کی علامت ہے جہاں ہڈیوں میں کچھ تبدیلیاں ہوں, کچھ جوڑ آگے بڑھے ہوں. بعض دفعہ اس سے آواز آتی ہے, بعض دفعہ ارد گرد کے مسل میں کمزوری کے نتیجے میں وہ جوڑ ٹھیک طرح قابو میں نہیں رہتا. اس لیے پہلے آرنیکا اور برائونیا استعمال کریں. اگر اس نے کام دکھایا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. 200 میں کریں شروع میں. اور بھی بعض دوائیں ہیں, میں بھی نہیں بتاتا, پہلے یہ کر لیں پھر مجھے بتائیں گے جب. پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو فون پہ بتا دیں, اگر اس سے فائدہ نہ ہوا تو دوسری دوں گا. چٹک ٹھیک ہو جاتی ہے اور کنٹرول جسم کا مضبوط ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہو سکتا ہے. عمر کتنی ہے ان کی؟ وہ تو وہ مجبور نہیں ہے نا, بے شک بتا دیں پھر. 46 وہ مانیں گی تو نہیں, میرا خیر. 12 یہ عمر وہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ گھٹنے رہ گئے اور ہڈیاں تبدیل ہو گئی. ملاقات کے لیے ٹائم اللہ کے فضل سے وہ بتا دے گی خود. اچھا, السلام علیکم. ورحمۃ اللہ.